الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو، اس رب کا لحاظ رکھو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور طریقہ یہ اختیار فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی سے بغیر کسی ملاپ کے ان کی بیوی کو، یعنی ہم سب کی اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو اس زمین پہ پھیلا دیا. اللہ رب العزت نے اس زمین پہ جب انسانوں کو پھیلایا تو بنیادی طور پہ دو تقسیمیں فرمائی. ایک تقسیم مسلمانوں کی ہوئی، دوسری تقسیم کفار کی ہوئی. مسلمان اور کافر دونوں کے دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں. ایک فرما بردار بنی اور ایک باغی بنی. اللہ کے رسول کی باغی بنی اور ہر زمانے کے رسولوں کو اس ملت کفر نے جھٹلایا.
اور ظاہر ہے کہ اس جھٹلانے کے پیچھے شیطانی وسوسہ کار فرما رہا۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ اللہ نے کہا ابلیس سے کہ تم ان کو سجدہ کرو، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ میں اعلیٰ ہوں، ادنا کو کیسے سجدہ کروں۔ اسی ابلیس نے اپنا کام شروع کیا، لآتینہم من بین ایدیہم، جو اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے سامنے سے بھی آ کے بہکاؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، وایمانہم، دائیں سے بھی آ کے بہکاؤں گا، وشمائلہم، اور بائیں سے بھی آ کے بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کی تحریک کار فرما رہی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ چنانچہ اس کے بہکاوے میں آ کے ہمارے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک طبقہ شیطان کی مان کے چلنے لگا اور وہ کافر بن گیا۔ دوسرا طبقہ شیطان کا منکر ہوا، شیطان کا دشمن ہوا، وہ مسلمان بن گیا، وہ اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا اور ہوتا چلا جائے گا۔ بعض کفار ہیں لیکن ان کو بعد میں سمجھ آئی، ان کے مقدر میں ایمان ہے تو وہ بعد میں ایمان لاتے چلے آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ پھر ان مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک طبقہ وجود میں آیا، جو طبقہ، جو قوم منافقین کی قوم، منافقین کا طبقہ کہلاتا ہے۔ یہ طبقہ وہ طبقہ ہے جو صرف مال و دولت کو، زر زمین کو ہی اپنا معبود سمجھتا ہے، اور زن کے عوض میں بھی اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیاوی معمولی ٹکوں کے عوض میں فروخت کر دیتا ہے۔ یہ وہی منافق طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا مذبذبین بین ذالک، یہ ایمان اور اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مکمل طور سے کفار کے ساتھ ملتا ہے، نہ اہل اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ اس کو صرف پیسہ چاہیے، اس کو صرف زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، عورتیں چاہیے، عیاشی چاہیے، بدماشی چاہیے، خرمستی چاہیے، بے حیائی چاہیے، عریانی چاہیے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ساری کی ساری ملت کفر ایک ہے۔ کس اعتبار سے ایک ہے؟ مفاد میں ایک ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ہے، ورنہ تو قرآن نے کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو متحد دیکھ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں، مفاد کی بنیاد پہ ایک نظر آتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ملت کفر ایک ہے مفاد کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف، ایسے ہی ملت نفاق جو ہے، منافقین کی جو جماعت ہے، وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں متحد ہے۔ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں سنا ہوگا، اخبارات پڑھتے رہتے ہیں
کہ ہمیں کلاشن کوف بردار اور ڈنڈا بردار زور زبردستی والی شریعت نامنظور. ایسے وہ لوگ جو روشن خیال ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور ان کا بائیکاٹ کریں. یہ وہی ملت نفاق ہے جو ملت کفر کی چمچاگیری میں مصروف ہے، جو کسی طور پہ پاکستان کے اندر اسلام کا پھریرا بلند ہونے نہیں دے رہے. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان غالب ہو، اسلام غالب ہو. وہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی غالب ہو، وہ چاہتے ہیں حرام خوری غالب ہو، وہ چاہتے ہیں فحاشی عریانی غالب ہو. اس کو روشن خیالی وہ سمجھتے ہیں جس کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ملت کفر ہو یا ملت اسلام ہو، ان دونوں، ملت کفر ہو یا ملت نفاق ہو، ان دونوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. قرآن کی روح سے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، اہل اسلام کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر مسلمان کچھ نہیں بھی کریں گے، اللہ رب العزت اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس مذہب کو اس نے بھیجا ہے. اسلام کو غالب کرے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اہل کفر ہوں یا ان کے چمچے منافقین ہوں، وہ اپنی موشگافیوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اسلام مغلوب ہو جائے، اللہ کے نور کو بجھا دے، اللہ کے دین کو مغلوب کر دے اور روشن خیالی غالب ہو جو اہل کفر چاہتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے واللہ متم نوری، اللہ رب العزت اپنے نور کو، اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو غالب کرے گا، پورا کر کے چھوڑے گا. آپ سنتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام مجید کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی جاتی رہی، جس میں اللہ فرما رہا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ رب العزت نے یہ بات نوشت تقدیر بنا دی ہے، لکھ دی ہے کہ میں غالب آ کر رہوں گا، یعنی اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، قرآنی احکامات غالب آ کر رہیں گے، اور میرا رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غالب آ کر رہیں گی. جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے یہ نظام حیات بنایا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہو تو پھر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے جو زبردستی کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو زبردستی کی شریعت کوئی نہیں ہے. زبردستی کی شریعت کہا جا رہا ہے دراصل قرآن کو، زبردستی کی شریعت کہا جا رہا ہے دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی تعلیمات کو ڈائریکٹ. وہ برا نہیں کہہ سکتے ورنہ مارے جائیں گے، کفر کے فتوے لگ جائیں گے ان پہ. تو وہ وایا مولوی اسلام کو برا کہتے ہیں، وایا مولوی قرآن کو برا کہتے ہیں، وایا مولوی اللہ کے رسول کی تعلیمات کو برا کہتے ہیں، وایا مولوی وہ اسلام کو شدت پسندی کہتے ہیں، وایا مولوی وہ اسلام کو تنگ نظری کہتے ہیں، وایا مولوی وہ اسلام کو بیکورڈ کہتے ہیں، وایا وہ مولوی اسلام کو کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بنیادی باتیں کر کے اہل اسلام کو، پاکستانیوں کو بہکا رہے ہیں. تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ ملت کفر ہو یا ملت نفاق، یہ دونوں کے دونوں کبھی بھی براہ راست اسلام کو، قرآن کو، اللہ کے رسول کو، ان کی تعلیمات کو برا نہیں کہیں گے. یاد رکھیے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مولویوں کو برا کہیں، وہ اشاروں کے اندر اسلام کا سمجھیے کہ اسلام کی جڑیں کاٹیں گے. لہٰذا میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایسی کسی بھی لچھے دار تقریر اور نعرے کے پیچھے نہ پڑیے، بلکہ یاد رکھیے کہ قرآن آپ کا خیر خواہ ہے،
یہ دین آپ کا خیر خواہ ہے، دین کے جو علم بردار ہیں علماء وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم کے اس دین کے ہر زمانے میں علم بردار ہوں گے جن کے 3 بنیادی کام ہوں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین، دین میں غلو اور زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو چھانٹ کے الگ کریں گے، وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی باطل پرستی کی سرکوبی کریں گے، وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی غلط سلط من گھڑت دین کی تشریحات اور تعویلات کی نفی کریں گے، اور امت کے سامنے کھرا اور کھوٹا کر کے دین کو پیش کر دیں گے کہ اس میں کھرا کیا ہے اور کھوٹ کیا ملا۔ لہذا میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسلام سے، اہل اسلام سے اور مسلمانوں سے اور علماء سے اور دینی جماعتوں سے اور اسلام کے نام لیواؤں سے آپ متنفر نہ ہو، بلکہ آپ کو اور قلبی آپ کا لگا ہونا چاہیے۔ تو چاہے ملت کفر ہو یا ملت اسلام ہو، یہ جس طریقے سے ملت کفر کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، ملت کفر یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، نیٹو کی شکل میں۔ امریکہ نے جو نیٹو بنائی اس کی شکل میں ملت کفر آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے آپس میں قرآن کہہ رہا ہے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کے دل جدا جدا ہیں، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ پچھلے جمعے والی بات وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کی اس تشریح پہ جمے رہے جو تشریح اللہ رسول کی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اللہ رسول کی تعلیمات کا لحاظ کرتے رہے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی سازش، ان کا دغا تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو قرآنی فیصلوں پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ملت نفاق بھی اس وقت متحد ہو چکی ہے۔ اس الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں ببانگ دہل کہ ہمیں زبردستی کی شریعت منظور نہیں، مطلب اسلامی تحریکات ہمیں منظور نہیں، اسلامی تنظیموں کا غلبہ ہمیں منظور نہیں، کیونکہ وہ قرآنی بات کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کی بات کریں گے، اور یہ روشن خیالی کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ملت کفر متحد ہے، ایسے ہی ملت نفاق بھی متحد ہو چکی ہے، اور جس کی نشاندہی کرنے کی مجھے آپ کے سامنے ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، آپ مجھ سے زیادہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کون کون ہے جو اس طرح کی لفاظیاں کر رہا ہے۔ یاد رکھیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ملت کفر کے انجام کو قرآن مجید میں ہولناک بیان کیا ہے، ایسے ہی ملت نفاق کے انجام کو ہولناک بیان کیا ہے۔ یہی وہ ملت نفاق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا ان منافقین کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کون ہے یہ منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں سے ہٹ کر، ایمان والوں سے کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور ان کے پاس اپنی عزت کو
اپنی سربلندی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کفر کی چمچہ گیری کی تو ہم غالب ہوں گے، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں شوکت ملے گی، ہمیں سرفرازی ملے گی، ہمیں کامرانی ملے گی، ہمیں بڑے بڑے عہدے ملیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ایمان والوں سن لو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان العزت للہ ورسولہ ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، کفر کے لیے عزت نہیں ہے۔ کفر کی چمچہ گیری کرنے والوں منافقین کے لیے عزت نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک انجام یہ بیان کیا اللہ نے۔ دوسری جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ایک دنیاوی انجام بتلایا، ایک اخروی انجام یہاں بتلا رہے ہیں۔ بے شک منافقین کا انجام یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں، سنا ہے بارہا آپ نے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف فرما تھے، ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ ہر موقع پہ ایسا جب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، جبریل امین وحی لاتے، فرماتے، پھر آپ بیان فرماتے۔ چنانچہ جبریل امین آئے اور فرمایا کہ آج سے 70 سال قبل اللہ نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، چٹان جہنم میں پھینکی تھی، وہ آج پہنچی۔ تو جہنم کی یہ گہرائی ہے منافقوں جو کفر کی چمچہ گیری کر رہے ہیں اور روشن خیالی کو غالب کرنا چاہتے ہو، بے غیرتی بے حیائی کو روشن خیالی گردانتے ہو، تو یہ انجام ہے تمہارا۔ ابھی اللہ نے سانسیں دینی ہے، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، سن لو قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ان کا جہنم میں آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی مددگار، معمولی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی نہ تو ان کے عذاب کوئی رشوت سے ٹال سکتا ہے، نہ دوستی سے ٹال سکتا ہے، نہ سفارش سے ٹال سکتا ہے۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ اس دن خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ سفارش کام آئے گی، لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ وہ تو بھاگنے کا زمانہ ہے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ تحریک کے، جماعتوں کے، تنظیموں کے جو کارکنان ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے قائد، اے فلاں، اے فلاں، اے سردار، اے نواب، اے چودھری، تم نے ہمیں مروا دیا۔ وہ اس وقت وہاں سے برات کا اعلان کریں گے، کہیں گے ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے سے، ہم نے تو تمہیں ایک پیغام دیا تھا، تم کیوں ہمارے پیچھے چلے آئے۔ اس وقت الگ خواری ہوگی، الگ ذلت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن تو ایسا ہے کہ وہاں تو کارکن قائد کی تو دور کی بات ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جن پہ دل نچھاور کرتا تھا، جن پہ مال نچھاور کرتا تھا، جن پہ محبت نچھاور کرتا تھا، جن کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کے رکھتا تھا، جن سے ہر وقت محبت اور پیار کا اظہار کرتا تھا، بیوی بچوں سے بھاگے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر آدمی کو ایک فکر لگی ہوگی جو دوسرے سے اس کو مستغنی کر دے۔ انبیاء کا یہ حال ہے کہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی میرے عزیز دوستو بزرگوں کہ ایک ملت کفر پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک ملت اسلام۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں جو کہیے کہ کفر کو آسانی سے راستہ دینے والی جماعت بنی وہ تھی ملت نفاق، اور ہر زمانے میں اس ملت نفاق نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے،
عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، اس کے نیچے اور منافقین تھے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان آسانی سے جنگ کراتے تھے، آسانی سے توڑ پیدا کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور کفر کو راستہ دیتے تھے۔ اور پھر اس زمانے میں میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوئے، اور پھر اس زمانے میں بھی کچھ منافقین ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نفاق کھل کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے، اور ہر ایک کی نو کے زبان ہے، میسیجز پہ عام ہے، سب کو معلوم ہے کون منافق ہے کون مسلمان ہے، کون زبردستی کرتا ہے، کون پیار محبت سے شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو ووٹ نہ دینا، کہ جو کلاشن کوف کی بنیاد پہ، ڈنڈوں کی بنیاد پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ اسلام کی تاریخ ہے کہ اس کے اندر کسی نے زبردستی کسی کے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ ہاں، جہاد کی صورت میں زمین کو تو لیا جس کا حکم ہے شریعت میں، لیکن کسی کو ڈنڈے کی بنیاد پہ نمازیں نہیں پڑھوائی، کسی کو ڈنڈے کی بنیاد پہ دین کے احکامات ان پہ نافذ نہیں کیے۔ کلاشن کوف کی کہیے کہ نال کی بنیاد پہ کسی دینی بات کا حکم، شرعی حکم نہیں دیا۔ اور ایک ہے ملت اسلام، ملت اسلام جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ہمیں مختلف انداز سے بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تاکہ یہ ملت اسلام ایک ہو جائے، ہر سطح پہ ایک ہو جائے، تمام ملت اسلام متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، جس کے لیے بنیادی پیمانہ جو بیان کیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بیان کیا گیا کہ اللہ کی رسی کو جو قرآن و سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا ٹولیوں میں نہ بٹنا۔ ملت اسلام دیکھیے، ملت اسلام ٹولیوں میں کب تقسیم ہوئی ہے اس کو سمجھیے۔ ملت اسلام ٹولیوں میں اس وقت تقسیم ہوتی ہے اور ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ جب ملت اسلام نے اپنے اپنے نظریے بنا لیے، اپنے اپنے قانون بنا لیے، تو ملت اسلام تتر بتر ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انگلی میں وہ طاقت نہیں ہے، کسی کو آپ انگلی مارتے رہیں وہ طاقت نہیں ہے، جب یہ پانچوں انگلیاں ملتی ہیں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سپر پاور، اور جبڑا بھی پھاڑ دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتصام بحبل اللہ۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سارے کے سارے مسلمان اسی قرآن کی بات کریں، اسی شریعت کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کی بات کریں اور اس سے ہٹ کے کوئی بات نہ کریں، تو ظاہر ہے پھر اتفاق ہوگا، اجتماعیت پیدا ہوگی، افتراق نہیں ہوگا، ٹولیوں میں مسلمان تقسیم نہیں ہوں گے جو آج ہم نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تفرق کب پیدا ہوتا ہے، ٹولیوں میں کب انسان مسلمانوں کی جماعتیں تقسیم ہوتی ہیں، اسی وقت جب اعتصام بحبل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر ٹولیوں میں بٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے، پھر اللہ رب العزت ہمیں بتلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور کہیے کہ اللہ اپنی شریعت کا حکم آپ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ آپ کے سگے بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ میں ایمان ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے کی بنیاد پہ، مفاد کی بنیاد پہ اور عمدہ رشتوں کی بنیاد پہ بھائی بھائی سے کٹ جائے، یہ دنیا داری ہے۔ ہاں، ایک بھائی قدرتی طور پہ اچھا ہے، مالا مال ہے، دوسرا بھائی کمزور ہے،
تو اس کو مقدر سمجھیں. تو انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، آدم و حوا کے ملاپ سے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، انہی سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا. اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، فرمایا ہم نے تمہیں کنبوں میں، قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم جو کیا ہے، اس لیے کیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو. آپ کا کئی دوست آپ کے ہیں جن کا نام احمد ہے. آپ نے کہا کہ میرے پاس احمد آیا تھا، اس نے یہ بات بتائی ہے. آپ نے کہا کون سا احمد آیا تھا؟ آپ نے کہا احمد سندھی. تو آپ نے کہا اچھا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان رکھو. بس اس لیے نہیں لِتَحَاسَدُوا، کہ تم آپس میں حسد کرنے لگو. لِتَبَاغَضُوا، تاکہ تم آپس میں نفرت اور بغض کرنے لگو. لِتَقَاتَلُوا، اس لیے نہیں بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم کافر بن کے نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو. یہ دین کامل اور مکمل ہے. یہ مواخات کا درس دیتا ہے، یہ بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، یہ محبتوں کا درس دیتا ہے، یہ آپس میں اتحاد کا درس دیتا ہے، افتراق کا درس نہیں دیتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا مہاجر ہو یا میمن ہو یا گجراتی ہو، ایران کے ہو، توران کے ہو، تم کسی ملک کے کسی صوبے کے ہو، تم میں سب سے محترم اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ کی شریعت کا پابند ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپناتا ہے، وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے، وہی اللہ کے ہاں پرہیزگار ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں، چاہے کتنے ہی خوبصورت لبادہ اوڑھ لیں، کتنے ہی چمک دمک کے ساتھ آ جائیں، کتنے ہی خوبصورت مکان والے ہوں، کتنے ہی عمدہ عہدے کے ہوں، ان میں تقوی نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں بدترین انسان ہے. اس دھرتی کا گندا انسان ہے، وہ اس دھرتی کا بے غیرت. اس بے غیرت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو حشر ہوتا چلا آیا. لہٰذا میرے عزیز دوستو بزرگوں، منافقوں کو بھی سن لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ الحمدللہ اس جماعت کے اندر جو موجود ہے اس میں کوئی منافق نہیں ہوگا. ظاہر منافق کے لیے جمعے میں آنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پے بپے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی کتاب میں لکھا جاتا ہے جس سے وہ نہ تو مٹائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو بدلا جا سکتا. منافق لکھ دیا جاتا ہے. تو جو جمعے میں آئے ہوئے ہیں یہ تو منافق انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت اگر ہم میں کوئی نفاق عملی کی صفت بھی ہے، مثلا ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ ہم نفاق عملی میں جب داخل ہو گئے تو اس سے ہم دور ہونے کی، نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہے. اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ رب العزت باریک سے باریک بات کو جانتا بھی ہے اور باریک سے باریک باتوں کی خبر بھی رکھتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا نہ کریں، پھر اس کے بعد ہمارے دل میں کفر کی محبت ہو، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے وہ قائدین، وہ ذمہ داران تنظیموں جماعتوں کے کہ جو روشن خیالی کے نعرے لگا رہے ہیں، اسلام کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگیں اور علماء سے منہ موڑیں؟ تو اس بات کو بھی اللہ جانتا ہے، اس بات سے بھی باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالات سے واقف، دلوں کے بھیدوں سے واقف، دلوں کے رازوں سے واقف۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خالص مومنین میں شامل فرمائے، کیونکہ جب مومن سے ملتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے مضبوط عمارت۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے، جس طرح عمارت کو آپس میں ملایا جاتا ہے اینٹ اور گارے سے، اس میں تقویت حاصل ہوتی ہے، مضبوطی آتی ہے، ایسے ہی ایمان والے جب آپس میں متحد ہوتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان میں قوت پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر پاور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر کوئی اگر وہ معمولی بھی ہوتے ہیں تو ان کو بڑی سے بڑی سپر پاور ہلا نہیں سکتی۔ افغانستان آپ کے سامنے نمونہ ہے، سپر پاور کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ وہ 20 مسلمانوں کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، سپر پاور دعوے کر رہی ہے، دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو بھاگنے پہ مجبور کر رہا ہے، ان کی پینٹوں کے اندر پخانے نکل رہے ہیں اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے، یہ ایمان والوں کی اخوت کا نتیجہ ہے، یہ اتحاد کا نتیجہ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کے سمجھیے کہ بالکل واضح ہو جانے کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی سچی حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، وہ مومن ہیں کہ جن کا کام یہ ہے، یہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ ایسے مومن ہیں اس وقت افغانستان کے اندر اور ایسے مقامات پہ جو کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسلمان تو وہ ہے کہ جو نہ تو مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، نہ اپنے کسی مسلمان کو غیروں کے ہاتھوں، گندے ہاتھوں میں بے یار و مددگار چھوڑتا، یہ وہ کام کر رہا ہے۔ اور ایمان والوں کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم، ایمان والوں کی مثال آپس میں دلی محبت میں، وَتَرَاحُمِهِمْ آپس میں رحم دلی میں، وَتَعَاطُفِهِمْ اور آپس میں مہربانی میں، كَمَثَلِ الْجَسَدِ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کو اپنے چہرے سے پیار ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے پیار ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، جس طرح مسلمان کو اپنے بالوں سے پیار ہوتا ہے، اپنی داڑھی سے پیار ہوتا ہے، اپنے اسلامی لباس سے پیار ہوتا ہے، اپنے جسم کی ہر عضو سے پیار ہوتا ہے، قدم قدم پہ وہ دیکھ کے چلتا ہے کہ میرے اس پیارے جسم کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں کانٹا نہ چبھ جائے۔ اسی طرح ایمان والوں کو آپس میں یہ فکر ہوتی ہے، آپس کی محبت، آپس کی رحم دلی اور آپس کی مہربانی کی وجہ سے کہ ایک مسلمان دور ہے، مسلمان وہ امریکہ میں ہے، لیکن وہ دل سے ایسے ہی قریب ہے جیسے پڑوس کا مسلمان، جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، ایک انگلی دوسری انگلی کو تکلیف نہیں دیتی۔ لیکن آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، ایک مسلمان خاص ایام میں مسلمانوں کے راستوں کو روک کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، نام اسلام کا ہے، اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، فرمایا جب انسان کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، شکایت کرتا ہے، تداعى له سائر الجسد، تو سارا کا سارا بدن چلا اٹھتا ہے،
رات جاگ کر اور بخار کی تپش کی وجہ سے چلا اٹھتا ہے، ہائے 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 ہائے، اور اس انگلی کی تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے آپس میں ایسے ہیں۔ مقصد اس مثال کے دینے کا یہ ہے کہ اے سامعین کرام، اے مخاطبین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی مقرر، کوئی بھی داعی جب یہ حدیث سنائے کسی کو تو مخاطبین کو یہ بتا دے کہ تم اس طرح بن جانا۔ یہ مثال میں نے دی ہے اس لیے نہیں دی کہ تم معلومات بس حاصل کر لینا۔ معلومات علم کا نام نہیں ہے، علم اس کو کہتے ہیں جو عمل سے منطبق ہو، عمل کے ساتھ ملا ہوا۔ لیس العلم عن کثرت الحدیث انما العلم خشیۃ اللہ، انما العلم مع العمل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم معلومات کا نام نہیں، چرب زبانی کا نام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی معلومات کے اظہار کر دینے کا نام نہیں ہے۔ علم نام ہے اللہ کی خشیت کا، اللہ کے ڈر کا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے عمل آتا ہے۔ فرمایا کہ جب ڈر ہوگا تو عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا کہ سب سے خطرناک چیز یہ ہے فساد ذات البین الدین الحالقہ، آپس کا فساد دین کو موم ڈالتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس کا فساد دین کو موم ڈالتا ہے۔ لہٰذا جو عام مسلمان ہیں ان کو مدرسوں سے مل جانا چاہیے، علماء سے ملنا چاہیے، اسلامی جماعتوں سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور چھوڑ دیں ان نعروں کو کہ یہ روشن خیالی کے خلاف ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ قدامت پرستی ہے، یہ پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے۔ یہ سب بکواسات ہیں۔ کتنے عوام میں آپ کو دکھلاؤں جو علماء سے دنیاوی حالت کے اعتبار سے کم تر ہیں، اور علماء ان سے اعلیٰ درجے پہ فائز، عمدہ سے عمدہ کھاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ پہنتے ہیں، دین پہ وہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ وہ پتھر کے زمانے میں کیوں نہیں گئے؟ وہ کیوں بھیک نہیں مانگ رہے؟ وہ کیوں پریس کلب کے سامنے احتجاج نہیں کر رہے کہ تنخواہیں بڑھاؤ؟ ڈاکٹر تو احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، انجینئر کرتے نظر آتے ہیں، PIA کے ملازمین کرتے نظر آتے ہیں، وکلا کرتے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے سے مدرسے کے حفاظ اور قاری کہیں نظر آئے؟ معلوم ہوا کہ اعلیٰ کون ہے، فرق آپ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنے اعلیٰ کردار کے جو آپ کو علماء صلحاء ملے ہوئے ہیں ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔